بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز کسی نہ کسی قبرستان میں کسی عورت کی تازہ لاش کے ٹکڑے ملتے۔ ہر شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا اور قبرستان کے سرکاری چوکیدار اور پولیس بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے، تو سب خوف و ہراس میں یہی سوچ رہے تھے کہ آخر وہ کون ہے، کوئی بھیڑیا، انسان یا بدروح۔ کتے بھی اس سے خوف کھاتے اور بندوق کی گولی اس میں سے آر پار ہو جاتی۔ وہ کیا مخلوق تھی؟ مارچ 1848 کی ایک سرد اور دھندلی سی صبح کا ذکر ہے کہ جنرل جان اپنے علاقہ کے سب سے بڑے قبرستان کے صدر دروازے پر گھوڑے سے اترا۔ اس وقت ہلکی بارش ہو رہی تھی، تاہم جنرل کو بارش کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کے چہرے پر غم و اندوہ کے آثار گہرے تھے، اور جب وہ گھوڑے سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھا تو اس کی کمر جھکی ہوئی اور چال میں لغزش کا اظہار نمایاں تھا۔ وہ دراصل اپنی کم سن بیٹی کی قبر دیکھنے کے لیے آیا تھا، جسے گزشتہ روز شام کو دفنایا گیا تھا، لیکن شدید بارش اور حد سے زیادہ تاریکی کے باعث گورکن نے قبر کو پتھر کی سلوں سے ڈھانپنے کا کام اگلے دن پر ملتوی کر دیا تھا۔ جنرل جان اب اپنی بچی کی صورت آخری دفعہ دیکھنے کے ارادے سے آیا تھا۔ قبرستان کے منتظم کا سلام لیتا ہوا وہ آہستہ اس حصے کی طرف بڑھا جہاں بچی کی قبر تھی۔ جو ہی وہ قبر کے نزدیک گیا، اسے ایسا نظر آیا جیسے کوئی جانور یا آدمی اس کے قدموں کی آہٹ پا کر قبر میں سے نکلا اور اچھل کر ایک طرف بھاگ گیا۔ جنرل ٹھٹک کر وہیں رک گیا اور غور کرنے لگا کہ یہ کیا چیز تھی، کوئی آدمی، کتا، بھیڑیا یا کوئی بھوت پریت؟ یہ وہ سوال تھا جو بعد ازاں مہینوں تک نہ صرف اس کے اپنے ملک بلکہ یورپ کے تمام ملکوں میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے پھرے۔ لیکن مارچ 1848 کی اس دھندلی صبح کو جنرل جان نے چند لمحوں تک غور کیا اور پھر اسے اپنی نظر کا فریب قرار دے کر قبر کے قریب آ گیا۔ جب اس نے قبر کو دیکھا تو دہشت سے وہ لڑکھڑا گیا اور ضبط کے باوجود اس کے منہ سے دبی سی چیخ نکل گئی۔ تابوت کا ڈھکنا ایک طرف پڑا ہوا تھا، بچی کا ادھڑا اور نوچا ہوا کفن بھی مٹی کے اوپر دھجیوں کی صورت میں رکھا تھا اور لاش کے اعضاء الگ الگ ہو چکے تھے۔ اس کا پیٹ چاک کر کے آنتیں نکال لی گئی تھیں اور رانوں پر دانتوں کے نشانات نمایاں تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی جانور نے لاش کو قبر سے نکال کر ہڑپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جنرل جان کے لیے یہ نظارہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ وہیں غش کھا کر گر پڑا اور تھوڑی دیر بعد قبرستان کے ایک چوکیدار نے، جو اپنے کتوں کے ساتھ گشت کرتا ہوا ادھر آیا تھا، بدنصیب جنرل کو قبر کے اوپر بے ہوش پڑے پایا۔ اسے فوراً ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں وہ ہفتوں زیر علاج رہا، لیکن اس حادثے کا اثر اس کے ذہن پر ایسا ہوا کہ وہ ذہنی طور پر ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گیا۔ یہ حادثہ کوئی معمولی نہ تھا اور اس واقعے نے آگے چل کر براعظم یورپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ پہلے یہ خیال کیا گیا کہ یہ کارستانی کسی کتے یا بھیڑیے کی ہے، کیونکہ پیرس کے گرد و نواح میں ان دنوں بھیڑیے اکثر دیکھے جاتے تھے اور انہوں نے بعض اوقات قبر میں کھود کر لاشیں بھی نکالی تھیں۔ لیکن جب پولیس کے سراغ رسانوں نے قبرستان کا معائنہ کیا تو بچی کی قبر کے گرد نرم اور چکنی مٹی میں بھیڑیے کے نہیں، انسانی قدم کے نشانات پائے گئے۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر یہ کام کسی آدمی کا ہے تو وہ قبرستان میں کیسے داخل ہوا اور پھر باہر کس راستے سے گیا، کیونکہ اس وسیع و عریض قبرستان کے گرد تقریباً 10 فیٹ اونچی دیوار کھنچی ہوئی تھی۔ اس کے آہنی دروازوں کو ہمیشہ مقفل رکھا جاتا تھا اور ان دروازوں پر ہمیشہ چوکیدار اپنے کتوں کے ساتھ موجود رہتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجئے کہ کوئی شخص قبرستان میں کسی طرح داخل بھی ہو گیا، تو یہ بات کسی طرح قابل یقین نہ تھی کہ وہ قبر سے معصوم بچی کی لاش نکال کر اس کی یوں بے حرمتی کرے گا اور اسے ہڑپ کرنا چاہے گا۔ یہ کام تو لازماً کسی خونی جانور یا درندے ہی کا ہو سکتا ہے۔ علاقے کے لوگ ابھی اس المناک حادثے پر قیاس کے گھوڑے دوڑا ہی رہے تھے کہ ایک اور قبرستان میں ایک اور قبر کھود کر ادھیڑ عمر عورت کی لاش نکالی گئی اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ پھر چند دن کے اندر شہر کے دوسرے قبرستانوں سے بھی اسی طرح کی خبریں آنے لگیں اور شہر میں دہشت کی ایک لہر دوڑ گئی۔
سرکاری اور عوامی حلقے خوف زدہ بھی تھے اور پریشان بھی۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شہر کے جنوبی رخ پر واقع قبرستان میں 12 سالہ لڑکی کی لاش قبر سے باہر پڑی پائی گئی۔ اس کی انتڑیاں اور کلیجہ بھی نکال لیا گیا تھا۔ اسی طرح دیگر قبرستانوں میں بھی یکے بعد دیگرے ایسی وارداتیں ہوئیں۔ 38 سال کی ایک عورت جسے 8 روز قبل دفن کیا گیا تھا اپنی قبر سے باہر پڑی پائی گئی۔ لاش کے بازو اور پاؤں الگ الگ کر دیے گئے تھے۔ ان تمام لاشوں کے معائنے سے ظاہر ہوا کہ ان پر ایک ہی جیسے دانتوں کے نشان ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس درندگی کا ذمہ دار صرف ایک ہی جانور یا انسان ہے۔ اس دوران میں پولیس نے ایک اور بات دریافت کی کہ لاشوں کے جو اعضاء الگ الگ کیے گئے تھے ان کے معائنہ سے علم ہوا کہ انہیں چھری یا چاقو سے نہیں کاٹا گیا تھا، بلکہ یہ کسی مضبوط بازوؤں کی قوت سے اکھاڑے گئے ہیں، اور ان بازوؤں کے ہاتھوں کے ناخن بھی نہایت نوکیلے اور لمبے ہیں۔ ان ہاتھوں اور ناخنوں کی نشانات مٹی میں بھی دیکھے گئے۔ ان دنوں قبریں زیادہ گہری نہیں کھودی جاتی تھیں اور تابوت صرف 2 یا 2.5 فٹ کی گہرائی ہی میں رکھ کر قبر بند کر دی جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی قبر کو کھودنا کسی انسان یا درندے کے لیے کچھ زیادہ مشکل کام نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ انسان یا درندہ تازہ قبروں پر حملہ کرتا تھا، جن کے تابوت آسانی سے نکال کر کھولے جا سکتے تھے۔ لکڑی کے یہ تابوت کچھ زیادہ مضبوط بھی نہ ہوتے تھے۔ تابوتوں کے ڈھکنوں پر خون کے نشانات بھی دیکھے گئے، جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ خون اکھاڑنے والے کے ہاتھوں سے اس وقت گرتا ہے جب وہ تابوت کے ڈھکنے سے زور آزمائی کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو کیلوں سے زخمی کر لیتا ہے۔ قبرستان کے چوکیداروں کی تعداد دگنی اور پھر تگنی کر دی گئی۔ ان کو اسلحہ دیا گیا اور اجازت تھی کہ ممنوع اوقات میں جس شخص کو بھی قبرستان میں گھومتا پھرتا دیکھیں بے دریغ گولی مار دیں۔ اس کے علاوہ خونخوار کتے بھی قبرستانوں میں چھوڑے گئے، جن کے سننے اور سونگھنے کی حس بڑی تیز تھی، اور جو خطرناک سے خطرناک مجرم کا اندھیرے میں تعقب کر کے اسے پکڑ لیتے تھے۔ قبرستانوں کے اندر جا بجا راستوں اور قبروں کے درمیان سپرنگ بندوقیں لگائی گئیں، اور ان سے لوہے کے سیاہ تار اس طرح باندھے گئے کہ جو ہی کوئی جانور یا انسان ان تاروں سے گزرے یہ بندوقیں خود بخود فائر کریں۔ لیکن ان تمام انتظامات اور کڑی نگرانی کے باوجود لاشوں کی بے حرمتی اسی طرح ہوتی رہی، اور روزانہ کسی نہ کسی قبرستان سے قبریں کھودنے اور لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی خبریں آتی رہیں۔ 1848 کی ایک رات کو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہسپتال کے قبرستان میں جہاں لاوارثوں اور محتاجوں کو مرنے کے بعد دفنایا جاتا تھا، کتوں نے بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا لیا، اور پھر یکلخت وہ سب کے سب ایک طرف دوڑتے ہوئے گئے۔ غالباً انہوں نے کسی شے کو قبروں کے درمیان حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ چند منٹ بعد ہی کتے واپس چوکیداروں کے پاس آ گئے، لیکن اس عالم میں کہ ان کی دمیں ٹانگوں میں دبی ہوئی تھی اور سر جھکے ہوئے تھے، اور ان کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ کتوں پر خوف طاری ہے۔ چوکیداروں کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ رات کے وقت قبرستان میں گھوم پھر کر تحقیق کرتے، البتہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک عورت کی نچی ہوئی لاش قبر کے باہر پڑی دکھائی دی۔ اس عورت کی لاش ایک کھلی قبر سے نکالی گئی تھی۔ قاعدہ یہ تھا کہ جتنے بھی محتاج اور لاوارث افراد مر جاتے تھے انہیں ایک ہی قبر میں ڈال دیا جاتا تھا، اور جب تک قبر لاشوں سے پر نہ ہو جاتی اس وقت تک اسے بند نہیں کیا جاتا تھا۔ لاش کے بائیں ران پر اندیکھی بلا کے ناخنوں کے نشانات نمایاں تھے۔ یہ بات سب کو حیران اور خوف زدہ کیے ہوئے تھی کہ کتوں نے آخر اس بلا پر حملہ کیوں نہیں کیا اور واپس کیوں آ گئے۔ شہر بھر میں اس کا چرچا ہونے لگا، اور عجیب عجیب خیالات اور افواہیں گردش کرنے لگیں۔ ابھی اس معمے کا حل کرنے کی فکر میں تھے کہ اگلی رات ایک اور اس سے بھی زیادہ عجیب خبر سننے میں آئی۔ قبرستان کے چوکیدار نے حلفیہ بیان دیا کہ وہ رات کو قبرستان کی نگرانی کر رہا تھا کہ اس نے ایک انسانی سایہ اندر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ چوکیدار نے اپنے اوزان بحال رکھے اور پستول سے اس سائے پر فائر کیا۔ اس کے الفاظ ہیں: میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا نشانہ ہرگز خطا نہیں گیا۔
لیکن میں نے جس انسانی سایہ کا پیچھا کیا تھا وہ کوئی بلا ہی تھی، کیونکہ وہ قبرستان کی اونچی دیوار پر چڑھ کر نظروں سے غائب ہو گئی۔ چوکیدار کو جب اطمینان ہو گیا کہ وہ بلا قبرستان سے نکل گئی تو وہ اپنی لالٹین اٹھا کر اس قبر کی طرف گیا اور اس کے اندر روشنی پھینکی۔ اسے 4 لاشیں پڑی نظر آئیں۔ یہ 2 آدمیوں اور 2 عورتوں کی لاشیں تھیں۔ ان لاشوں کو دیکھ کر چوکیدار چیختا ہوا واپس بھاگا اور دوسرے چوکیداروں کو قصہ سنایا، لیکن وہ سب اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ کسی نے دوبارہ قبر کے پاس جانے کی جرات نہ کی، اور صبح ہوتے ہی انہوں نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس والے جب قبر کے پاس پہنچے تو ایک اور حیران کن انکشاف ہوا۔ لاشیں اب 4 کے بجائے 5 ہو چکی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ بلا رات کو پھر کسی وقت قبرستان میں داخل ہوئی اور اس نے ایک اور لاش کو چیر پھاڑ دیا تھا۔ ایک ڈاکٹر نے اس لاش کا معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ اس کی انتڑیوں کو چبایا اور جسم کے بعض حصوں کا گوشت بھی کھایا گیا ہے۔ لوگ ابھی اس صدمے سے اچھی طرح سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ ایک قبرستان میں لگی ہوئی اسپرنگ بندوقوں میں سے ایک بندوق نے آدھی رات کو خود فائر کیا۔ پولیس کے سپاہیوں اور قبرستان کے چوکیداروں نے اس وقت اس مقام کا معائنہ کیا جہاں یہ بندوق چلی تھی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا اور نہ خون کے دھبے دکھائی دیے۔ بندوق چلنے کی وجہ لازماً یہی تھی کہ کسی نے چلتے ہوئے اس تار پر پیر رکھ دیا جو بندوق کی نلی سے بندھی ہوئی تھی، لیکن زخمی ہونے والے کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ البتہ 3 قبروں سے 3 لاشیں نکال کر انہیں حسب معمول چیر پھاڑا جا چکا تھا، اور کہیں سے لاشوں کا گوشت بھی غائب تھا، اور ان پر یہ نشانات واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ اس حادثے کے 2 ہفتے بعد ایک قبرستان کے چوکیدار نے رات کے وقت ایک تاریک انسانی سایہ قبرستان کے پاس سرکتا دیکھا۔ اس نے بے تعامل بندوق سے اس پر فائر کیا، لیکن بے سود۔ سایہ دیکھتے ہی دیوار پر چڑھا اور غائب ہو گیا۔ صبح اس دیوار کو دیکھا گیا تو عین اسی جگہ گولی کا نشان موجود تھا جہاں انسانی سایہ کھڑا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گولی اس کے جسم سے پار ہو کر دیوار میں جا لگی تھی۔ خون کا کوئی قطرہ یا دھبا بھی وہاں دیکھا نہیں گیا۔ کئی ماہ گزر گئے۔ قبرستان میں لاشوں کا یہی حشر مسلسل ہوتا رہا۔ پولیس کے جاسوسوں نے اپنی نیندیں حرام کر لیں اور اس نادید بلا کا سراغ لگانے کی سر توڑ کوشش کی، مگر ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ آہستہ آہستہ سب کے ذہن میں اس خدشے نے گھر کر لیا کہ یہ کوئی بدروح ہے یا انسانی بھیڑیا ہے جو پیرس کے قبرستانوں میں آ نکلا ہے۔ انسانی بھیڑیے کا تصور ان لوگوں کے ذہن میں بہت عرصے سے موجود تھا، اور اس کے بارے میں طرح طرح کی پرسرار اور لرزہ خیز داستانیں ہر گھر میں دہرائی جاتی تھی۔ یہ بات مشہور تھی کہ بعض مردود اور لعین آدمی قوی ہیکل بھیڑیے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور کوئی رکاوٹ ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ وہ دیواروں میں سے دھوئیں کی طرح پار ہو سکتے ہیں۔ کتے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور نہ ان انسانی بھیڑیوں کو تلوار، لاٹھی یا عام بندوق کی گولی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ اعتقاد تھا کہ بندوقوں میں چاندی کی بنی ہوئی گولیاں استعمال ہوں تو یہ بھیڑیے مر سکتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں یہ شیطانی بلائیں قریب نہیں آ سکتی۔ چنانچہ عوام کی طرف سے حکومت پر زور دیا گیا کہ اس بلا کو مارنے کے لیے پہرے داروں اور پولیس کے سپاہیوں کو چاندی کی گولیاں مہیا کی جائیں، اور قبرستانوں کے دروازوں، مختلف راستوں اور دیواروں پر ایسے پھول اور جڑی بوٹیاں لگائی جائیں کہ بلا قبرستان میں داخل نہ ہو سکے۔ واقعہ یہ تھا کہ 16ویں صدی میں بھی فرانس کے لوگوں کو کچھ ایسے ہی انسانی بھیڑیوں سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور ان کی ایسی دہشت پھیلی تھی کہ ہزاروں آدمی مر گئے تھے، اور اب پھر ایسی ہی صورتحال کا سامنا تھا۔ تاہم حکومت نے لوگوں کے ذہن سے اس خرافات کو نکالنے کے لیے اعلان کیا کہ یہ کوئی بدروح یا بلا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کوئی انسان ہی ہے جو دیوانگی کے باعث ایسی حرکتیں کر رہا ہے، اور جلد یا بدیر اسے پکڑ لیا جائے گا۔ اگرچہ سرکاری طور پر یہی کہا جا رہا تھا، لیکن حقیقت میں خود پولیس والے اور دوسرے بڑے بڑے لوگ بھی دل میں ڈرے ہوئے تھے، اور انہیں روز بروز یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ ان کا واسطہ گوشت پوست کے کسی انسان سے نہیں بلکہ بدروح سے ہے۔ یہ معمہ ایک روز قبرستان میں نصب خود بندوق کے نشانے سے حل ہوا۔ دراصل یہ ایک خوبصورت اور لمبے تڑنگے نوجوان سارجنٹ فریکو میس تھا جس کو پولیس نے بستر پر پڑے پایا۔
اسپرنگ بندوق نے اس کا دایاں پیر بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ پولیس کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے کہا، آخر کار آپ لوگوں نے مجھے پکڑ ہی لیا۔ یہ تھا وہ انسانی بھیڑیا جس نے 1 سال سے شہر کے لوگوں کی زندگی دوبھر کر رکھی تھی۔ یہ تھا وہ 19ویں صدی کا ماڈرن ویمپائر جس نے قبرستانوں سے تقریباً 60-70 لاشیں نکال کر چیر پھاڑ ڈالی تھی، اور جس کی اس درندہ صفت اور شیطانی کارناموں نے سارے یورپ پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ فرانس کی تاریخ کا یہ سب سے نرالا لیکن دہشت انگیز مقدمہ شروع ہونے سے پیشتر ماڈرن ڈاکٹروں کی ایک جماعت نے نوجوان فریکومیس کو اچھی طرح معائنہ کیا اور اس کی گزشتہ زندگی کے حالات جاننے کی پوری کوشش کی۔ پولیس کی تحقیق کے مطابق فریکومیس فرانس کے ایک مشہور قصبے وائسے میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین اپنے قصبے کے اچھے کھاتے پیتے لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے اور ایک زرعی فارم کے مالک تھے۔ فریکومیس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا جو آگے چل کر دماغی عارضے میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ ویسے وہ ہر طرح ہوش مند تھا، اچھی طرح بولتا، لکھتا، پڑھتا اور روزمرہ کے تمام معمولات میں عام لوگوں کی طرح سر انجام دیا کرتا تھا، لیکن در حقیقت وہ ذہنی طور پر ایک بہت بڑے دماغی عارضے میں گرفتار تھا۔ اس کا واحد مشغلہ یہ تھا کہ وہ پرندوں کو کھولتے پانی میں ڈال دیتا، بلیوں اور کتوں کے پلوں کو آگ کے جلتے تندور میں پھینک دیتا اور معصوم بچوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا کر خوش ہوتا۔ فریکومیس کا ایک چچا بھی ایسی ہی کبھی اور مکروہ عادتوں کا شکار تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ذہنی وحشت اور بربریت اس خاندان کے افراد پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہے۔ فریکومیس کے والد نے اسے ابتدا میں ایک ایسے اسکول میں داخل کرایا جہاں صرف مذہبی تعلیم دی جاتی تھی۔ فریکومیس کا باپ اسے دراصل پادری بنانا چاہتا تھا، لیکن فریکومیس پادری بننے پر تیار نہ تھا۔ اسکول میں چند سال گزارنے کے بعد 1844 میں وہ فوج میں بھرتی ہو گیا اور جلد ہی اپنی عمدہ کارکردگی، اچھے اخلاق اور ہنس مکھ طبیعت کے باعث اپنی رجمنٹ میں ہر دل عزیز ہو گیا۔ اسی زمانے میں اسے شراب کی لت پڑ گئی اور وہ بے تحاشا پینے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ قہبہ خانوں میں اسی طرح کی دوسری بدنام جگہوں پر بھی آنے جانے لگا، حالانکہ یہ حرکت فوجی اصولوں اور احکامات کے قطعی خلاف تھی، تاہم وہ یہ حرکتیں نہایت ہوشیاری اور چالاکی سے کرتا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ اس کی صحت دوسروں کے لیے قابل رشک تھی اور فوجی ڈاکٹروں کی رپورٹوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنی فوجی ڈیوٹی کے دوران میں کبھی بیمار نہیں پڑا۔ اپنے مناسب قد و قامت، خوبصورت نقش و نگار، نیلی آنکھوں، سنہرے بالوں اور پیلی مونچھوں کے باعث وہ ہر ایک کی نظر میں جچتا تھا، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات حشر تک نہ آ سکتی تھی کہ یہ بھولی بھالی صورت رکھنے والا فوجی جوان وہ شیطان صفت انسانی بھیڑیا ہے جس نے 17 لاشوں کی بے حرمتی کی ہے اور ان کا گوشت چبایا ہے۔ چونکہ اس کا تعلق فوج سے تھا، اس لیے اس پر فوجی عدالت میں ہی مقدمہ چلایا گیا۔ کرنل جیسن عدالت کا صدر تھا۔ فریکومیس بے ساکھیوں کے سہارے کمرہ عدالت میں جب داخل ہوا تو موت کی سی خاموشی طاری ہو گئی اور ہر شخص پلک جھپکے بغیر اس انسانی بھیڑیے کو دیکھنے لگا۔ تماشائیوں کا خیال تھا کہ چونکہ وہ دماغی جنون میں مبتلا ہے اس لیے عدالت میں بھی وحشیانہ پن کا مظاہرہ کرے گا، لیکن ان کی توقع کے برعکس فریکومیس نے عدالت کے تمام سوالوں کے جواب نہایت واضح صورت میں اور پورے اطمینان و سکون سے دیے۔ اس کے چہرے پر پریشانی یا گھبراہٹ کی ہلکی سی نشانی بھی کسی کو نظر نہ آئی۔ کرنل جیسن نے دریافت کیا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ لاشیں قبروں سے نکال کر چیر پھاڑنے کا جنون کب سے سوار ہوا؟ فریکومیس نے ایک لحظہ تأمل کرنے کے بعد جواب دیا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے فروری 1847 کی 24 یا 25 تاریخ تھی جب پہل مجھ پر یہ دورہ پڑا۔ میں اپنے ایک فوجی دوست کے ساتھ سیر سپاٹے کے لیے نکلا ہوا تھا کہ ہمارا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ یہ قبرستان ٹورس کے نزدیک واقع ہے۔ ہم دونوں قبرستان میں چلے گئے۔ اس روز یا غالباً ہمارے آنے سے تھوڑی دیر پیشتر کسی آدمی کی لاش دفنانے کے لیے قبرستان لائی گئی تھی، اور ابھی اسے تابوت میں ڈال کر قبر کے اندر رکھا ہی جا رہا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ چنانچہ گورکن تابوت کو اسی طرح چھوڑ کر چلا گیا۔ تابوت کو دیکھتے ہی مجھ پر ایک دم دورہ پڑا، میرا سر بھاری ہو گیا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور جی میں آیا کہ اس تابوت میں سے لاش نکال کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں۔
میں کہہ نہیں سکتا کہ میری یہ حالت کیوں ہوئی۔ میرے دوست نے میری حالت دیکھ کر کہا، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، آؤ واپس چلیں۔ وہ مجھے لے کر قبرستان سے باہر نکلا، لیکن میرا جوش دم بدم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے بہانہ کر کے اسے ایک طرف چلتا کیا اور خود چپکے سے دوبارہ قبرستان میں جا پہنچا۔ قبر کے قریب ہی گورکن اپنا پھاوڑا چھوڑ گیا تھا۔ میں نے تابوت کھول کر لاش باہر نکالی اور اسے پھاوڑے سے اچھی طرح کچل ڈالا۔ جتنی تیزی سے لاش کا کیما بنتا جا رہا تھا، اتنی ہی سرعت سے میرا مزاج ٹھکانے آتا جا رہا تھا، اور جب لاش قطعی مسخ ہو گئی تو میں پسینے میں تر ہانپ رہا تھا۔ عین اسی وقت قبرستان کا ایک گورکن ادھر آ نکلا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے کچلی ہوئی لاش اٹھائی اور قبر میں چھپ گیا۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا، لیکن اسے قریب آنے کی جرات نہ ہوئی اور وہ بری طرح چیختا ہوا ایک طرف بھاگ گیا۔ اس کے جاتے ہی میں قبر سے نکلا اور قبرستان کی دیوار پر چڑھ کر باہر کود گیا اور ایک باغ میں جا چھپا۔ اس وقت بارش دوبارہ ہونے لگی۔ میں نے کان لگا کر سنا۔ قبرستان میں چوکیدار جمع ہو کر ایک دوسرے سے اونچی اونچی آواز میں کہہ رہے تھے۔ میں وہیں باغ میں ایک جگہ 3 گھنٹے تک چھپا رہا اور پھر اپنی بیرک میں پہنچ گیا۔ اس دن سے لے کر اب تک مجھ پر یہ دورے مسلسل پڑتے رہے، اور میں کوشش کے باوجود ان سے نجات حاصل نہیں کر سکا۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی روح میرے بدن میں داخل ہو کر مجھے اس انسانیت سوز فعل پر اکساتی ہے۔ بہرحال یہ واقعہ تھا۔ 2 روز بعد رات کو میں پھر ایک اور قبرستان میں گیا۔ قبر کھود کر ایک تازہ لاش نکالی اور اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ بعد ازاں میں نے لاش کو دوبارہ قبر میں ڈال کر اپنے ہاتھوں سے مٹی پر کر دی۔ چند روز بعد میری ریجیمنٹ کو پیرس بھیج دیا گیا۔ 4 ماہ تک میں اس مرض کے حملے سے محفوظ رہا۔ ایک روز میرے ایک دوست نے پیرس کے حسین قبرستان کا ذکر کیا اور کہ بتایا کہ اس قبرستان میں فرانس کی بہت سی مشہور ہستیاں دفن ہیں اور ان کی قبریں دیکھنی چاہیے۔ میں نے ہر چند اسے ٹالنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے ساتھ لے جانے پر مصر تھا۔ میں ڈر رہا تھا کہ قبرستان میں پہنچتے ہی کہیں دورہ نہ پڑ جائے، اور آخر وہی ہوا۔ میں نے ایک بچے کی قبر کا تابوت دیکھا جسے گورکن نے ابھی بند نہ کیا تھا۔ یہ جنرل جان کی کم سن بچی کی قبر تھی۔ تابوت کو دیکھتے ہی مجھ پر جنون کے آثار چھا گئے، لیکن میں نے انہیں ضبط کیا اور ارادہ کر لیا کہ دوبارہ آ کر اپنی حسرت پوری کروں گا۔ چنانچہ میں رات کے سناٹے میں قبرستان پہنچا اور چوکیداروں کی نظر بچا کر کھلے دروازے میں سے اندر چلا گیا اور تابوت سے لاش نکال کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر ڈالے اور واپس اپنی بیرک میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد 2 ہفتے تک مسلسل میں قبرستان جاتا اور قبریں کھود کر لاشوں کو چیرتا پھاڑتا رہا، لیکن اس جنونی حالت میں بھی مجھے اس بات کا خیال رہتا تھا کہ ان لاشوں کو حتی الامکان قبر کے اندر پھینک کر اوپر سے مٹی ڈال دوں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ فریکو میس کے اس بیان پر کمرہ عدالت میں حد درجے سنسنی پھیل گئی اور سب لوگ دم بخود تھے۔ عدالت کے جج کرنل جیسن نے چند منٹ غور کرنے کے بعد فریکو میس سے چند سوالات دریافت کیے، جن کے جوابات اس نے صاف صاف اور گھبراہٹ کے بغیر دیے۔ سوال: کیا تم بتا سکتے ہو کہ لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا جنون تم پر کیوں طاری ہوتا تھا؟ جواب: جناب، میں اس کی وجہ نہیں جانتا کہ میں ایسا کیوں کرتا تھا۔ سوال: کیا تم ایسی حرکت کرتے وقت مکمل ہوش و حواس میں رہتے تھے؟ جواب: بے شک، میں خوب اچھی طرح سمجھتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کام میں پکڑے جانے کا خطرہ بھی موجود ہے، تاہم میں اس خواہش کو کسی طرح بھی دبا نہیں سکتا تھا۔ قبرستان کی دیوار پر چڑھتے ہوئے جب میری ٹانگ میں گولی لگی تو اس وقت بھی میں ہوش میں تھا۔ اس موقع پر عدالت کے ایک رکن نے ان تمام واقعات کی تفصیل پڑھ کر سنائی کہ کون کون سے قبرستانوں میں کتنی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی۔ اس کے بعد جج نے فریکو میس سے دریافت کیا: کیا تمہیں اعتراف ہے کہ یہ سب حرکتیں خود تم نے کی ہیں؟ جی ہاں، ان کے علاوہ بھی کئی وارداتیں ایسی ہیں جو اس فہرست میں شامل نہیں اور جو آپ لوگوں کے علم میں نہیں آ سکی۔ بعض اوقات میں نے ایک ہی رات میں 15 اور 20 لاشیں قبروں سے نکال کر اپنے جذبے کی تسکین کی ہے۔
میں ان سب لاشوں کو ٹکڑے کرنے کے بعد دوبارہ قبر میں ہی ڈال دیا کرتا تھا۔ سوال: ایسی وحشیانہ اور خلاف قانون حرکتیں کرنے کا کوئی مقصد تمہارے پیش نظر تھا؟ جواب: میرے سامنے کوئی مقصد نہ تھا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو ہی کوئی لاش میری نظروں کے سامنے آتی، ایک ناقابل برداشت جوش اور جنون میرے اندر سما جاتا، اور جب تک میں لاش کو چیر پھاڑ نہ ڈالتا میری تسکین نہ ہوتی۔ مجھے اس سے غرض نہ تھی کہ لاش مرد کی ہے یا عورت کی۔ سوال: تم لاشیں قبروں سے کیسے نکالتے تھے؟ جواب: میں اپنے ہاتھوں سے مٹی کھودتا۔ بعض اوقات میرے ہاتھوں سے خون بھی بہنے لگتا تھا، لیکن اس وقت مجھے تکلیف، درد یا تھکن کا قطعاً احساس نہ ہوتا تھا۔ البتہ اگلے روز یہ سب باتیں شدت سے محسوس ہوتی تھی اور میں تقریباً نڈھال ہو جاتا تھا۔ سوال: جب تمہارے اس وحشیانہ جذبے کی تسکین ہو جاتی تھی تو اس کے بعد تم کیا محسوس کرتے تھے؟ تفصیلاً بتاؤ۔ جواب: میں جب اپنی بیرک میں پہنچتا تھا تو تھوڑی دیر بعد مجھ پر کپ کپی سی طاری ہو جاتی تھی، اس کے بعد تیز بخار، اور اسی دوران میں میری آنکھیں بند اور جسم قطعی بے حس و حرکت ہو جاتا تھا۔ میں دراصل گہری نیند سو جاتا تھا، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ میں اپنے ارد گرد گونجتی ہوئی تمام آوازیں سن سکتا تھا، اور میرے ساتھی آپس میں جو گفتگو کرتے تھے اس کا ایک ایک لفظ میرے کانوں میں پہنچتا تھا۔ 2 یا 3 گھنٹے یہی کیفیت رہتی، اور پھر آنکھ کھولنے پر میں تھکن اور جسم کے جوڑ جوڑ میں درد محسوس کرتا۔ اگرچہ فریکومیس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے جتنی لاشوں کی بے حرمتی کی ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی، لیکن حقیقت تھی کہ وہ صرف عورتوں کی لاشوں پر حملہ کرتا تھا۔ سوال: اچھا یہ بتاؤ کہ تم صرف عورتوں کی لاشوں ہی کو کیوں چیرتے پھاڑتے تھے؟ جواب: میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، ممکن ہے وہ سب لاشیں عورتوں ہی کی ہوں۔ بہرحال صرف عورتوں کی لاشیں قبروں سے نکالنا میرا مقصد نہ تھا۔ کیا اس معاملے میں تمہاری جنسی تسکین کا ہاتھ تو نہ تھا؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: بعض لاشوں کے معائنے سے پتہ چلا کہ انہیں چبایا گیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ جواب: جی نہیں، میں نے لاشوں کا گوشت ہرگز نہیں چبایا۔ سچ بات یہ ہے کہ لاشوں کے اعضاء الگ کرنے کے لیے میرے پاس ایک کند چاقو تھا۔ یہ اسی چاقو کے نشانات ہوں گے جنہیں دراصل میرے دانتوں کے نشان سمجھا گیا ہے۔ سوال: کیا تم لاشوں کے پیٹ چاک کر کے آنتیں باہر نکال دیتے تھے؟ جواب: جی ہاں، میں ایسا کرتا تھا۔ میری خواہش یہ ہوتی تھی کہ لاشوں کا کلیجہ نکال کر اسے ہاتھوں میں خوب مس لوں۔ فریکومیس کے اس فکرے سے کمرہ عدالت میں دہشت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سوال: کیا تمہیں اپنی ان شرمناک حرکتوں سے خوف معلوم نہیں ہوتا تھا؟ جواب: جناب، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ان حرکتوں کے باعث میرا ضمیر مجھ کو کس قدر ملامت کرتا تھا۔ مجھے اپنی ذات سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن اس بد عادت سے چھٹکارا پانا میرے اختیار میں نہ تھا۔ قبرستانوں میں جب اسپرنگ گنیں لگائی گئیں، کتے چھوڑے گئے اور مسلح پہرے داروں کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا تو ان حالات کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی میں قبرستان میں جانے پر مجبور تھا، حالانکہ صریحاً میری جان کو خطرہ تھا۔ اور ایک مرتبہ تو قبرستان میں اسپرنگ گن چل بھی گئی اور میں مرتے مرتے بچا، مگر میں نے پرواہ نہ کی اور ٹھوکر مار کر بندوق کو پرے پھینک دیا اور قبریں کھود کر لاشیں نکال لیں۔ مجھے خوب یاد ہے کہ اس رات موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، لیکن میں بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک کے باوجود اپنا کام کرتا رہا۔ اس رات قبرستان سے نکل کر میں دوسرے قبرستان میں گیا اور وہاں کئی لاشیں نکالیں۔ پھر 3 یا 4 بجے صبح میں ایک اور قبرستان میں پہنچا اور وہاں سے فارغ ہو کر اپنی بیرک میں آ گیا اور خوب سویا۔ سوال: اس مرض کا حملہ تم پر کب اور کتنے عرصے بعد ہوتا ہے؟ جواب: ہر 2 ہفتے بعد۔ دوڑا پڑنے سے پیشتر ہی مجھے علم ہو جاتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے۔ پہلے میرے سر میں شدید درد شروع ہوتا ہے، یہ گویا مرض کے حملے کی پہلی علامت ہے۔ اس کے بعد فریکومیس سے مختلف سوالات کیے گئے کہ وہ خون خوار کتوں سے کیوں کر محفوظ رہتا تھا، پہرے دار کی گولی اسے کیوں نہیں لگی اور دیوار پر کیسے چڑھتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے بتایا، جب
مرض मुझे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेता था तो मैं यूँ महसूस करता था कि जैसे कई आदमियों की कुव्वत मुझ में समा गई है। इस कैफियत में मेरे लिए कोई भी काम दुश्वार नहीं रहता था। मैं बंदर की तरह ऊंची दीवार पर चढ़ सकता था। इसके अलावा पेरिस के तमाम कब्रिस्तानों के चप्पे चप्पे से आगाह हो चुका था। मुझे खूब मालूम था कि दीवार को कहाँ से अबूर किया जा सकता है। एक कब्रिस्तान की दीवार के बाहर दरख्त है। मैं उस दरख्त के ज़रिए मुतअद्दिद बार कब्रिस्तान के अंदर गया और बाहर आया हूँ। एक मर्तबा मैं उसी दरख्त की एक शाख पर बैठा था कि एक मुसल्लह पहरेदार घूमता हुआ इधर आ निकला और उसने मुझे देखकर फ़ौरन ही 2 फायर किए, लेकिन मैं बचकर भाग निकला। इसी तरह एक मर्तबा जब मैं एक कब्र से निकल रहा था तो पहरेदार ने मुझे देख लिया। वो मेरे इस कदर करीब था कि चाहता तो आसानी से मुझे पकड़ लेता, लेकिन इतनी दहशत उस पर तारी हुई कि वो चीखता चिल्लाता वहाँ से भाग गया। एक दूसरे मौके पर जबकि मैं कब्रिस्तान की दीवार पर चढ़ रहा था, एक पहरेदार ने पिस्तौल से मुझ पर फायर किया। गोली मेरे कोट को छेदती हुई निकल गई और मैं बच गया। अब रहा कुत्तों का मामला, तो मैं जानता हूँ कि इस किस्म के कुत्ते बड़े ख़तरनाक होते हैं। अगर इनसे डर कर भागा जाए तो ये चश्मे ज़न में तिक्का बोटी कर डालते हैं। बस उन कुत्तों को देखते ही मैं अपनी जगह बेहिस्सो हरकत खड़ा हो जाता और उनकी तरफ घूरने लगता था। कुत्ते 1-2 मिनट तक मेरे इर्द गिर्द घूमते और फिर वहीं दुम दबाकर लौट जाते। जनाब, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक किसी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना मेरा इस दुनिया में कोई दुश्मन है। फ्रीकोमेस का बयान ख़त्म होने के बाद डॉक्टर ने अदालत में अपनी राय पेश की। डॉक्टर मार्शल फ़ौज में मेजर था और उसने मुकदमा शुरू होने से कई दिन पहले फ्रीकोमेस से तवील मुलाकातें की थीं और उसका जिस्मानी व ज़हनी मुआयना करने के बाद रिपोर्ट तैयार कर ली थी। फ्रीकोमेस ने डॉक्टर को एक तहरीरी बयान दिया था जिसमें उसने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लिया था। डॉक्टर ने अदालत से कहा, मेरी राय में फ्रीकोमेस मुजरिम नहीं बल्कि एक अजीब और पुरस्रार दिमागी मर्ज़ का शिकार है और इसे यही हैसियत देकर मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। इसमें शक नहीं कि जब वो लाशों को कब्रों से निकाल कर चीरता फाड़ता था तो उसे ये एहसास ज़रूर होता था कि ये काम कानूनन, इखलाकन और मजहबी तौर पर गलत है और इंतहाई घिनौने जुर्म की झेल में आता है। लेकिन जैसा कि उसने कहा, वो ऐसा करने पर मजबूर था क्योंकि उस मर्ज़ का दौरा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वैसे वो दिमागी तौर पर कतई नॉर्मल कैफियत का हामिल आदमी है। मैं जिस हद तक समझ चुका हूँ इसके मुताबिक फ्रीकोमेस को मोनोमानिया का मरीज़ कहा जा सकता है और इसे समझने के लिए हमें मरीज़ के बचपन के हालात का जायज़ा लेना होगा। मैं अदालत को फ्रीकोमेस के तहरीरी बयान के ज़रिए उसके बचपन से आगाह करता हूँ। वो लिखता है, मेरी उम्र जब 7-8 साल की थी तो उसी वक्त से कभी कभार मैं अपनी तबीयत में बेचैनी महसूस करता था। हमारे घर के करीब ही एक उजाड़ जंगल था। मैं वहाँ चला जाता और जंगल के सबसे तारीक हिस्से में कई दिन तक छुपा रहता। घर के लोग मुझे तलाश करते हुए वहाँ पहुँच जाते और अपने साथ ले आते। जंगल में मुतवातर जाने से बहुत से जंगली जानवर मुझे अच्छी तरह पहचानने लगे थे। वहाँ भेड़िए भी थे जो मुझसे अच्छी तरह मानूस हो गए थे और मुझे कुछ नहीं कहते थे। मुझे उन जानवरों के दरमियान रहकर निहायत सुकून होता था और बारहा मैं सोचा करता कि अगर मैं भी इन्हीं जानवरों और भेड़ियों की तरह ताकतवर और वहशी होता तो सब मुझसे डरा करते। डॉक्टर कावी ने अदालत को बताया कि मोनोमानिया के मरीज़ बड़ी हद तक जिनसी इंतशार का शिकार भी होते हैं और जैसा कि मौजूदा केस में फ्रीकोमेस की हरकतों से पता चलता है कि वो लाशऊरी तौर पर औरतों की लाशों को कब्रों से निकाला करता था, लेकिन उसे इसका एहसास ही नहीं था। ताहम ये भी मुमकिन है कि औरतों की लाशें बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर उसके हत्थे चढ़ी रही हों और इसमें खुद फ्रीकोमेस की मर्ज़ी को कोई दखल न हो। इस मरहले पर डॉक्टर ने अदालत को फ्रीकोमेस की तहरीरी बयान ही में से एक हिस्सा पढ़कर सुनाया जिसमें फ्रीकोमेस ने बाज़ फ़ौजी दोस्तों के सामने अपनी जिनसी परेशानियों का इजहार किया था। जज ने डॉक्टर से सवाल किया, आपकी राय में फ्रीकोमेस को अपनी हरकतों पर कंट्रोल हासिल हो सकता था?
جی نہیں، یہی تو اس کا اصل مرض ہے کہ وہ اپنے جرم اور گناہ کی اہمیت جاننے کے باوجود انہیں کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ پرانے زمانے میں بھی ایسے مریض پائے جاتے تھے، لیکن اس وقت یہ کہہ کر بات ٹال دی جاتی تھی کہ ان کے جسموں میں بدروح سما گئی ہے۔ بہرحال میں ان حالات کی روشنی میں عدالت سے سفارش کرتا ہوں کہ فریکو میس کو جیل بھیجنے کے بجائے دماغی امراض کے شفا خانے میں داخل کیا جائے۔ ممکن ہے اس کے مرض کا علاج ہو سکے۔ ڈاکٹر کی اس سفارش پر کمرہ عدالت میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور لوگوں نے، جو کہ فریکو میس کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے، اعلامیہ کہا کہ فوجی ڈاکٹر اس بدترین اور ظالم مجرم کو قانون کی گرفت سے بچانا چاہتا ہے۔ اس مرحلے پر عدالت کے صدر نے ڈاکٹر سے آخری سوال کیا: ڈاکٹر، آپ کی رائے میں قانونی طور پر فریکو میس ان بھیانک جرائم کا ذمہ دار ہے یا نہیں؟ بلا شبہ قانونی طور پر وہ مجرم ہے، کیونکہ جب وہ جرم کا ارتکاب کرتا تھا تو اسے یہ ہوش و حواس ہوتا تھا کہ وہ ایک غلط کام کر رہا ہے۔ ڈاکٹر نے تسلیم کیا۔ عدالت نے تھوڑی دیر بعد اپنا فیصلہ سنا دیا: فریکو میس کو آگ میں زندہ جلایا جائے گا۔ 175 سال بعد فریکو میس کو قبروں سے لاشیں نکال کر چیر پھاڑ ڈالنے کے جرم میں زندہ جلا دیا گیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں ایسے مریضوں کے بارے میں طرح طرح کی تہمات اور داستانیں عوام و خواص میں مشہور ہو جایا کرتی تھیں اور لوگ انہیں شیطان اور بدروہیں سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نفسیاتی امراض کی تشخیص اور ان کے علاج کا طریقہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن اب ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ فریکو میس لائکنتھروپی کا ایک بہترین اور نادر کیس تھا۔ طبی اصطلاح کے مطابق اس مرض کا مریض دورہ پڑنے کے بعد اپنے آپ کو انسان کے بجائے کسی خونخوار بھیڑیے یا وحشی درندے کے روپ میں دیکھتا ہے اور درندوں جیسی حرکتیں ہی کر کے تسکین حاصل کرتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے قبروں کو کھود کر لاشیں نکال لیتا ہے اور انہیں خوب چیر پھاڑ کر دوبارہ قبروں میں پھینک دیتا ہے، اور موقع ملے تو زندہ افراد پر بھی حملہ کر دیتا ہے۔ فریکو میس نے زندہ افراد پر حملہ نہیں کیا، اور اس کی وجہ صرف یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کا مرض ابھی ابتدائی درجے میں تھا۔ اگر اسے پکڑا نہ جاتا تو ممکن تھا کہ کچھ عرصے بعد وہ زندہ افراد پر بھی حملے شروع کر دیتا۔ لائکنتھروپی یا اپنے آپ کو انسانی بھیڑیا خیال کرنے کے مریض ہر دور اور ہر ملک میں پائے جاتے رہے ہیں، اور اب بھی ان کے ناپاک وجود سے دنیا خالی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یورپی ملکوں میں اس خطرناک مرض کے مریض بہت زیادہ تھے۔ 16ویں صدی عیسوی میں تو یہ مرض وبا کی طرح شہروں، قصبوں اور ایک ہی خاندان کے کئی افراد کو لاحق ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس مرض کا حملہ ہوتے ہی ایسے لوگ گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاتے، وہاں اپنے بال اور ناخن بڑھاتے رہتے، اور جب ظاہری شکل و صورت میں بھی درندوں سے مشابہ ہو جاتے تو راہگیروں پر حملے کر کے انہیں ہلاک کر ڈالتے اور ان کے گوشت سے اپنا پیٹ بھرتے۔ 16ویں صدی کے بالکل آغاز میں، جبکہ یہ مرض فرانس میں پھیلا ہوا تھا اور انسانی بھیڑیے جنگلوں میں پھر رہے تھے، 2 انسانی بھیڑیوں نے بہت شہرت پائی۔ ان میں سے ایک کا نام تھا پیری برگٹ اور دوسرے کا مائیکل ورڈن۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ دونوں مسلسل مل کر 19 سال تک زندہ انسانوں کو ہلاک کر ہڑپ کرتے رہے۔ ہلاک کیے گئے افراد کی لاشیں جب جنگلوں میں ملتی تو ان کے جسموں پر پڑے ہوئے زخموں کے نشانات سے یہی اندازہ کیا جاتا کہ ان بد نصیبوں کو بھیڑیوں نے ہلاک کیا ہے۔ 1521 میں یہ دونوں پکڑے گئے۔ واقعہ یہ تھا کہ ورڈن نے جنگل سے گزرنے والے ایک راہگیر پر حملہ کیا۔ راہگیر کے پاس تلوار تھی۔ اس نے ورڈن کو شدید زخمی کر دیا اور خود بچ کر بھاگ گیا اور شہر پہنچ کر ساری داستان پولیس کو سنائی۔ اسی وقت مسلح جوانوں کا ایک دستہ جنگل میں گیا اور خون کے دھبوں سے سراغ لگا کر ورڈن کو پکڑ لیا، جو ایک جگہ پڑا زخموں کی تکلیف سے مجبور ہو کر راہ رہا تھا۔ ورڈن کی نشاندہی پر پیری برگٹ کو بھی پکڑ لیا گیا، اور انہوں نے جب اپنے جرائم کی داستانیں سنائی تو لوگوں کے دل دہل گئے۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ بھوک سے بے تاب ہو جاتے اور کوئی شکار نہیں ملتا تھا
تو بھیڑیوں کی فطرت کے مطابق کسی بستی یا گاؤں میں چلے جاتے اور وہاں کھیلتے ہوئے بچوں میں سے ایک دو کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے اور انہیں ہلاک کر کے اپنا پیٹ بھر لیتے۔ برگٹ نے بتایا، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، چونکہ ہم تو بھیڑیے تھے، اس لیے اپنے شکار پر دانتوں اور پنجوں سے حملہ کرتے تھے۔ ان دونوں کو بعد ازاں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اسی طرح گلیز گارنر کو بھی فرانس کے لوگ نہیں بھول سکتے۔ 1572 میں یہ شخص ایک قصبہ کے نزدیک رہتا تھا کہ اس وحشیانہ مرض کا شکار ہو گیا۔ ابتدا میں ایسا ہوا کہ گاؤں والوں کو گمشدہ بچوں کی کھائی ہوئی لاشیں ملنے لگی اور انہوں نے حسب معمول جنگلی بھیڑیوں کے سر پہ الزام تھوپ دیا کہ ان بچوں کو ہلاک کرنے کے ذمہ دار یہ درندے ہیں۔ لیکن ایک روز گارنر نے ایک نوجوان لڑکی پر حملہ کیا۔ لڑکی کی چیخیں سن کر قریب ہی کھیتوں میں کام کرنے والے کسان دوڑے ہوئے آئے اور ان میں سے ایک نے دیکھا کہ انسان نما کوئی جانور اپنے ہاتھوں پیروں کے بل تیزی سے دوڑتا ہوا جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے بے ہوش لڑکی کو اٹھایا اور گاؤں میں لے گئے۔ ٹھیک ہونے کے بعد لڑکی اتنی دہشت زدہ ہو گئی تھی کہ وہ کچھ بتا نہ سکی۔ تاہم کسانوں نے کورٹ آف پارلیمنٹ کی اجازت سے اپنے پاس اسلحہ رکھنا شروع کر دیا۔ چند روز بعد گاؤں سے 10 سال کا ایک لڑکا غائب ہو گیا۔ ایک ہفتہ بعد گاؤں پیروزی میں بھی ایسی ہی واردات ہوئی۔ معصوم لڑکے کی چیخیں سن کر کسانوں نے اپنی بندوقیں سنبھالی اور جلدی سے موقع پر پہنچے۔ انہوں نے ایک آدمی نما بھیڑیے کو دیکھا جو لڑکے کی لاش کو اپنے دانتوں سے پکڑے ہاتھوں اور پیروں کے بل دوڑتا ہوا جھاڑیوں کی طرف جا رہا تھا۔ کسان اس کے تعاقب میں دوڑے، لیکن گارنر ان سے زیادہ تیز بھاگ رہا تھا۔ تاہم اسے کسانوں نے گھیر کر پکڑ لیا۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ گارنر نے تقریباً 1 درجن بچوں کو ہلاک کیا۔ وہ انہیں ہلاک کر کے اپنی جھونپڑی میں لے جاتا اور گوشت سے اپنا پیٹ بھر لیتا۔ اس پر مقدمہ چلایا گیا اور گارنر نے اقرار کیا کہ اس نے ان تمام بچوں کو ہلاک کیا، لیکن صرف اسی وقت جب کہ وہ اپنے آپ کو بھیڑیا سمجھتا تھا۔ برگٹ اور وارڈن کی طرح اسے بھی زندہ جلا دیا گیا۔ انسانی بھیڑیا بن جانے کی سب سے زیادہ دلچسپ اور خوفناک مثال پیٹر اسٹمپ نامی ایک شخص کی ہے جو جرمنی کا رہنے والا تھا اور 16ویں صدی کے آخر میں اس کی لرزہ خیز داستان سامنے آئی تھی۔ اسٹمپ نے انسانی بھیڑیا بن کر 13 بچوں، 2 عورتوں اور 1 آدمی کو ہلاک کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ کہ انہی دنوں جرمنی کے ایک قصبے لوگن کے گرد و نواح میں بہت سے انسانی بھیڑیے اپنی ہلاکت خیز سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ ان میں اکثر کو پکڑنے کے بعد مارا جا چکا تھا اور بعض کی تلاش جاری تھی۔ پیٹر اسٹمپ اپنے علاقے کا ایک معزز اور شریف آدمی تھا اور اس کے پاس اپنی بندوق بھی تھی۔ چنانچہ انسانی بھیڑیوں کو تلاش کرنے والی پارٹی میں اسے بھی شریک کرایا گیا، لیکن اس دوران میں اس شخص کو خود اس مرض نے آن دبوچا اور وہ بھیڑیا بن گیا اور بچوں کو ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ مارچ 1590 میں اس نے 7-8 برس کی ایک معصوم بیٹی پر حملہ کیا اور اس کی گردن اپنے دانتوں میں دبا دی۔ قریب ہی مویشی گھاس چر رہے تھے۔ بچی نے اس وقت موٹے کپڑے کا کوٹ پہن رکھا تھا جس کا کالر اونچا اور سخت تھا، اور اسی لیے انسانی بھیڑیے کے دانت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ بچی چیخی چلائی تو گاؤں والوں کو پتہ چل گیا۔ بھیڑیے نے بچی کو چھوڑا اور اپنی جان بچا کر بھاگا، لیکن گاؤں والوں نے کتے اس کے تعاقب میں لگا دیے۔ لوگوں نے دیکھا کہ پیٹر اسٹمپ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے بل نہایت برق رفتاری سے دوڑتا جا رہا ہے اور کتوں کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ آخرکار بہت بھاگ دوڑ کے بعد وہ ایک ندی کنارے گھیر لیا گیا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ وہ پکڑا جائے گا تو وہ بھیڑیے کا روپ چھوڑ کر انسان بننے کی کوشش کرنے لگا اور لوگوں سے کہا کہ اسے کچھ پتہ نہیں کہ اس نے کیا جرم کیا ہے، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے چاقو چھریاں مار مار کر وہیں ختم کر دیا۔ ماہرین نفسیات کی رائے میں انسانی بھیڑیا بن جانے والے لوگوں پر ایک قسم کی جنسی بیماری کا حملہ ہوتا ہے جسے انہوں نے اورل سیڈزم کا نام دیا ہے۔ ایسا مریض اپنی جنسی تسکین ایک نرالے طریقے پر کرتا ہے۔ وہ انسانی گوشت کو اپنے دانتوں میں پکڑتا ہے، اسے چباتا ہے اور کھا بھی جاتا ہے۔ اسے اگرچہ اپنے جرم کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ بہرحال اپنی جنسی تسکین پوری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
ضمیر کی ملامت اور جرم کے تکلیف دہ ذہنی عذاب سے بچنے کے لیے ایسا مریض اپنے آپ کو کسی وحشی درندے کے روپ میں لے آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی درندے پر یہ جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گوشت کیوں کھاتا ہے، اس لیے کہ اپنے شکار پر حملہ کرنا، اسے نوچنا، ہلاک کر دینا اور پھر اس کا گوشت چبانا درندے کی فطرت میں داخل ہے۔ ایسا مریض اپنے آپ کو اکثر بھیڑیے، چیتے اور شیر کے روپ میں دیکھتا ہے۔ چنانچہ قدیم ہندوستان میں اور اب بھی ایسے افراد پائے گئے ہیں جو مصنوعی شیر یا چیتے بن کر جنگلوں میں چھپے رہتے ہیں اور راہگیروں پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ یہی حال افریقہ میں بھی ہے اور امریکہ کے کچھ قبائل میں بھی اس مرض کے مریض موجود ہیں جو ریچھ کا روپ دھار لیتے ہیں، اور قرون وسطیٰ میں جب یہ مرض یورپ میں شدت سے پھیلا تو لوگ بھیڑیے بن گئے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ لوگ وحشی درندے کا روپ اپنے علاقے اور ماحول کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ میں بھیڑیوں کی بڑی کثرت تھی اور ان کے ہاتھوں لوگ بہت پریشان تھے، لیکن جب انسانی بھیڑیوں کا سراغ ملا تو لوگوں نے اصلی بھیڑیوں کو چن چن کر ہلاک کرنا شروع کر دیا اور ان کا مکمل صفایا ہی کر دیا۔ یہ اصلی بھیڑیے انسانی بھیڑیوں کی حرکتوں کا الزام اپنے سر لیتے تھے، لیکن جب یہ نیست و نابود ہو گئے تو انسانی بھیڑیوں نے اپنے آپ کو درندہ سمجھنا چھوڑ دیا۔ 1809 میں اینڈریس پائکل نامی ایک بھیڑیا پکڑا گیا جس نے بہت سی کم عمر لڑکیوں کو ہلاک کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ لڑکیوں کے زیور یا کپڑوں کے لیے انہیں ہلاک کرتا تھا، لیکن آخر میں اس نے اعتراف کیا کہ وہ بعد میں ان لڑکیوں کی ٹانگیں اور بازو کاٹ کر انہیں اپنے ناخنوں اور دانتوں کے ذریعے نوچا کرتا تھا۔ ٹانگیں اور بازو کٹ جانے کے بعد بھی بعض لڑکیاں زندہ رہتی تھیں۔ پائکل کا بیان تھا، جب میں کسی لڑکی کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ ڈالتا تھا تو اس وقت میرے جوش اور اضطراب کی کوئی حد نہ رہتی تھی۔ میرا جسم تھر تھر کانپتا تھا، لیکن میں اس حالت کو دبا نہیں سکتا تھا، اور یہ کیفیت اس وقت ختم ہوتی تھی جب میں اپنے ہاتھوں سے نچا ہوا گوشت ہڑپ کرتا تھا۔ 1837 میں ایک آسٹرین فقیر پکڑا گیا۔ اس نے اپنے لمبے کوٹ کے اندر لڑکی کا کٹا ہوا سر چھپا رکھا تھا۔ اس فقیر نے اعتراف کیا کہ وہ اب تک تقریباً 14 بچوں کو ہلاک کر کے ہڑپ کر چکا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس فقیر کی بیوی بچے بھی تھے اور بھیک مانگنے سے اسے اچھے خاصے پیسے بھی مل جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آدم خور تھا، لیکن اس میں انسانی بھیڑیے کی علامات نہیں پائی گئی۔ معزز سامعین، یہ تمام واقعات اسلام کے رہنما اصولوں اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے جو اصول وضع کیے تھے، جب تک دنیا اس پر منوعاً عمل نہیں کرے گی تب تک فریکو میس، پیری برگٹ، مائیکل ورڈن اور بائیکل جیسے لوگوں سے یہ دنیا خالی نہیں ہوگی۔ ویسے بھی اگر زندگی سے اسلام اور قرآن کی تعلیمات نکال دی جائیں تو صرف درندے، بدروحے اور بھیڑیے ہی بچتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مزید کہانیوں کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آنے والی تمام نئی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔